حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالکلمہ من رضوان اللہ، کہ بندہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی بات زبان سے نکالتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اور اس بات کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا، کوئی بہت ہی اہمیت کے ساتھ نہیں، یعنی اس کو اس بات کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا اس وقت، اور کہ اس نے کیسی بات کہی، تو یرفع اللہ بہا درجات، اور اس بات سے کہ اللہ کے ہاں اتنی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے کہ اس بات کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، اسی طرح دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، من سخط اللہ، سخط ناراضگی کو کہتے ہیں، لا یلقی لہا بالا، اس کو بھی کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہوتا، یعنی وہ بھی اس کو کوئی بہت بڑی اہمیت کے ساتھ نہیں بول رہا ہوتا، اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بات کتنی قبیح ہے، کتنی شنیع ہے، کتنی بری ہے، تو فرمایا کہ یہوی بہا فی جہنم، اور اس کی وجہ سے وہ شخص جہنم کے اندر گر جائے گا، گر جاتا ہے، چلا جاتا ہے اور پھینک دیا جاتا ہے۔ تو انسان کے بولوں کی، زبان سے نکلنے والے بول کی اہمیت کے بارے میں ہے یہ روایت۔ بعض اوقات انسان کوئی ایسے وقت کے اندر کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے، کسی ایسے لمحات کے اندر کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کے ہاں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اس کو خود نہیں اندازہ ہوتا کہ میں نے کوئی بہت بڑی بات کہہ دی ہے، لیکن اللہ جل شانہ اس بات کی بنیاد پر اس کے درجات جنت کے اندر بلند فرما دیتے ہیں۔ وہ موقع ایسا ہوتا ہے، اس میں دیکھیں حق کہنا کسی ایسے موقع پر جہاں سب لوگ خاموش ہوں، حوصلے کی بات کرنا کسی ایسے وقت میں جہاں سب لوگ ڈرے ہوئے ہوں، اور سچ بول دینا کسی ایسی جگہ میں جہاں جھوٹ کا ماحول ہو، اور اللہ کا نام بلند کر دینا کسی ایسی جگہ میں جہاں غیر اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہو، دین کی بات کر دینا کسی ایسے ماحول کے اندر جہاں پر ہر طرف بے دینی کے راگ الاپے جا رہے ہوں، اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ جو شخص کسی ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہتا ہے تو یہ افضل الجہاد ہے، افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ ظالم بادشاہ کے سامنے جس سے نقصان کا اندیشہ ہو، اس کے سامنے حق بات کہہ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ افضل الجہاد ہے، جہاد کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ تو یہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ کس موقع کے اوپر کیا ریئیکٹ کرتا ہے، کیسے کیا چیز بولتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات انسان کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو ویسے ہی کہا، میں نے تو مذاق میں کہا، میں نے تو کوئی سرسری سا کہا، لیکن وہ بات بڑی سخت ہوتی ہے، بڑی قبیح ہوتی ہے، اور اس بات کی وجہ سے وہ شخص جہنم کے اندر چلا جاتا ہے، اور اس کو اس کا بعض اوقات احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو اپنی زبان کو انسان جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی معمولی سی چیز ہے۔ وہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے حق میں سب سے خطرناک چیز کون سی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو تمہیں کسی بڑے نقصان سے دوچار کر سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت عقبہ ابن عامر کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، نجات کی صورت کیا ہو، میری نجات کیسے ہو جائے آسانی کے ساتھ، کوئی نجات کا رستہ کیا ہو؟ تو آپ نے مختصر سا جواب ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ اپنی زبان قابو میں رکھنا، اپنی زبان قابو میں رکھنا، یعنی زبان کو بے لگام مت چھوڑو،
اس کو جو ہے وہ معمولی بات مت سمجھو کہ ہم نے جو کچھ کہہ دیا۔ قرآن شریف کے اندر بہت واضح طور پر آتا ہے کہ انسان سے اس کی زبان سے نکلے ہوئے ہر کلمے کے بارے میں، ہر جملے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس سے یہ بڑی اہم ترین بات ہے، اور ایک مسلمان کو اس کی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ آج ہماری زبان جو کچھ بھی بول رہی ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، اور ہم نے اس کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے۔ خدا جانے وہ کیا وعدے کر رہے ہیں تو وہ جھوٹے نکل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں تو اس کے اندر مبالغہ ہو رہا ہے، واقعہ بیان کر رہے ہیں تو اس کے اندر خلاف واقعہ چیزیں آ رہی ہیں، اور کسی سے کوئی چیز طے کر رہے ہیں تو اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سب زبان کے وہ بڑے جرائم ہیں جو ہم جمع کر رہے ہیں اپنے لیے۔ اس لیے زبان کے معاملے کے اندر بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے جہنم دکھائی گئی تو وہاں میں نے عورتوں کی بہت زیادہ تعداد دیکھی، تو تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ عورتیں کیوں زیادہ تعداد میں نظر آئیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اتنی زبان کے استعمال کے اندر عدم احتیاط، اور دوسرا مزاج کے اندر ناشکری کا ہونا، شکر گزاری کا مزاج نہ ہونا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں موجود ہوتی ہیں، بجائے ان موجود نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے اور ان کی موجودگی سے لطف اندوز ہونے کے، جو نہیں ہوتا اس کی فکر کے اندر زیادہ وقت گزر جاتا ہے۔ کبھی بھی آپ ڈسکشن گھروں کے اندر دیکھیے تو شاید یہ ڈسکشن بڑا مختصر ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے یہ دیا ہے، اللہ نے یہ دیا ہے، اللہ نے یہ دیا ہے، اللہ نے یہ دیا ہے۔ اس کی بجائے یہ گفتگو زیادہ ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے۔ تو موجود نعمتوں پر شکر نہ ادا کرنا اور موجود نعمتوں کی موجودگی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہ ہونا، اور جو نہیں ہے اس کے اوپر تذکرے کرنا اور اس کے نہ ہونے کا ہر وقت ذکر ہونا، اس کے نہ ہونے کا قلق ہونا، اس کے نہ ہونے کا افسوس ہونا، یہ مزاج جو ہے یہ کفران نعمت کا مزاج ہوتا ہے، اور کفران نعمت کا مزاج انسان کو جہنم کے اندر لے جاتا ہے۔ اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو اس کا بھی ایک تعلق دل کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا ایک تعلق جو ہے وہ زبان کے ساتھ بھی ہے۔ اس بات کی عادت بنائیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، جس چیز پر شکر ادا کریں گے وہ بڑھا دی جائے گی۔ جس چیز پر شکر ادا، کسی چیز کی بڑھوتری چاہتے ہیں وہ چیز بڑھ جائے، اس پہ شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ اور شکر جو ہے وہ صرف اللہ کے سامنے نہیں ہوتا، مخلوق کے سامنے بھی ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا یا نہیں ادا کرتا، وہ اللہ کا بھی نہیں ادا کرتا۔ کیونکہ دیکھیں انسان کے سامنے سے تو انسان کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کسی نے ہمیں کوئی چیز دی اور ہم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، تو جو اصل دینے والا ہے اللہ جل شانہ اس کا کہاں ادا کریں گے؟ اس لیے شکر کی عادت بنائیں۔ اس سے انسان کو اس قدردانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتے ہیں، اور اس قدردانی کی وجہ سے انسان اپنے محسنین کا شکریہ ادا کر، جس قسم کے بھی انعامات ہوں، جس قسم کے بھی کسی کے احسانات ہوں، جس قسم کی بھی کسی کی طرف سے ہمدردی اور خیر خواہی ہو، کھلے دل کے ساتھ شکر ادا کرنے کا مزاج ہو، اور اچھے بولوں کے ساتھ، اچھی چیزوں کے ساتھ ان کو اس پہ ان کا جواب دیا جائے۔ اس سے اللہ جل شانہ وہ خوش ہوتے ہیں، اس سے باہم تعلقات اچھے ہوتے ہیں، اس سے آپس کے اندر محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔